شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال الیاس ستار صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ اپنی شہرہ افاق کتاب فیضان سنت کے باب فیضان رمضان کے صفحہ 106 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، سید المحبوبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ یقیناً روزہ رکھنے کے بے شمار طبی فوائد ہیں۔ As per latest modern research, let's discuss some linchpin benefits of fasting. آئیے روزہ رکھنے کے طبی فوائد پر جدید تحقیق سنتے ہیں۔ In medical terminology, fasting means refraining from eating and drinking at your own will for a definite span of time. ایک خاص مدت کے لیے اپنی مرضی سے کھانے پینے سے رک جانا، چھوڑ دینا۔ اب اس عمل سے جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ جو آخری کھانا لاسٹ میل کھایا ہوتا ہے، جو روزے کی صورت میں یقیناً سحری ہوگا، باڈی اس سے نیوٹریشن یعنی جسم اس سے غذائیت حاصل کرتا ہے۔ 6 سے 7 گھنٹے تک اسی کھانے سے غذائیت حاصل ہوتی رہتی ہے اور اس کے بعد اوریجنل فاسٹنگ موڈ شروع ہو جاتا ہے۔ اب غذائیت کہاں سے حاصل کریں؟ فرسٹ آف آل ڈپازٹس آف گلوکوز فرام لیور اینڈ مسلز، یعنی جگر اور پٹھوں میں جو گلوکوز محفوظ ہوتی ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اینڈ وین دیٹ گلوکوز رنز آؤٹ، جب وہ ختم ہو جاتی ہے، اب جو ایکومولیٹڈ فیٹس ہیں یعنی زائد چربی جو جسم میں ہے ان کی باری آتی ہے، اور یہ تیسری سٹیج یعنی اٹیک آن اسٹورڈ پروٹینز، یہ بہت بعد میں آتی ہے اگر 2-3 دن تک یا اس سے زیادہ کھانا نہ کھایا جائے۔ تو روزے کا ایک فائدہ ڈیٹاکسیفیکیشن بھی ہے، یعنی گندے اور فاضل مادوں کا جسم سے اخراج۔ جب کھانا نہیں کھایا تو خون میں بیٹر لیول آف انڈورفنس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خاص ہارمونز ہیں جو دماغ سے سکریٹ ہوتے ہیں، اینڈ دیز آر ریسپانسبل فار ویریس فیزیولوجیکل فنکشنز۔ یہ مختلف قسم کے جسمانی کام کرتے ہیں، ان میں سے ایک کام گڈ مینٹل ہیلتھ بھی ہے، ذہنی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے بیٹر لیول آف انڈورفنس بڑھ گئے، ذہنی صلاحیت اچھی ہو گئی۔ اور اسی طرح ریمیٹائڈ آرتھرائٹس یعنی جوڑوں کی سوجن اور پینکریاٹائٹس یعنی لبلبے کی سوجن، ان بیماریوں میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھیں تو یہ بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے، کیپ ان مائنڈ، ہر بیماری کی صورت میں مستند ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں، پراپر میڈیکل گائیڈنس اینڈ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ انڈر میڈیکل گائیڈنس، فاسٹنگ کین پروو ٹو بی دا سمپلسٹ اینڈ شورسٹ وے ٹو شیل آؤٹ دا ایکسیسو فیٹ ود این ایکسپٹیبل اماؤنٹ آف منیمل سائڈ افیکٹ۔ طبی نقطہ نگاہ سے روزہ رکھنا آسان ترین اور یقینی ذریعہ ہے زائد چربی کو کم کرنے کا، اور اس کے مضر اثرات بھی کم سے کم ہے۔ بھوکا رہنے سے کولیسٹرول اور فیٹس بریک ہو جاتے ہیں اور سرپلس یعنی زائد چربی انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اور ایک ضروری بات، کھانا پیٹ میں نہیں ہے، جسم کو موقع مل گیا کچھ اہم کام کرنے کا، سم وائٹل اینڈ امپورٹنٹ فنکشنز، جیسے امیونٹی، قوت مدافعت کی مضبوطی۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ روزہ رکھنے سے پورے جسم بالخصوص آنتوں میں انٹسٹائن میں قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے، and it enhances the production of new cells and tissues۔ نئے خلیوں کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور یہ سلسلہ دیر تک چلتا ہے۔ روزے سے صحت ملتی ہے۔ فیضان سنت، یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی شورہ افاق کتاب ہے، اس کا ایک باب ہے فیضان رمضان، اس کے صفحہ نمبر 939 پر ہے، روزے سے صحت ملتی ہے۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی میرا بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا۔
لیکن یہ فوائد اسی صورت میں حاصل ہوں گے جب یہ سب کچھ اعتدال اور میانہ روی سے ہوگا. سیلف ریسٹرینٹ، پراپر ڈسپلن. اگر لیئرز پائل اپ کرتے چلے جا رہے ہیں، کھانے کی تہیں چڑھاتے چلے جا رہے ہیں، پہلے افطاری کے وقت ایک لیئر کھانے کی، پھر رات کے کھانے کے وقت ایک اور لیئر کھانے کی، پھر رات کے کھانے کے بعد اور سحری سے پہلے ایک اور لیئر کھانے کی. یاد رکھیے، ڈیزائربل ویٹ لاس نہیں بلکہ انڈیزائربل ویٹ گین ہو جائے گا. یقیناً روزہ رکھنے میں بہت بہت فوائد ہیں. میرے امیر اہل سنت فرماتے ہیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. اللہ عز و جل ہمیں ماہ رمضان کے تمام روزے اخلاص کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. فیضان رمضان جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل.